حضرت طاؤس یمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، نواسہ رسول سے پوچھا کہ اے امام حسن پاک، آپ شب برات کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو سنیے نبی کے غلاموں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کا بڑا شہزادہ، آپ فرماتے ہیں میں شب برات کی رات کے 3 حصے بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، فرمایا اس کے میں 3 حصے بناتا ہوں۔ تو طاؤس یمانی کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت 3 حصے کیا مطلب، ذرا سمجھائیں۔ فرمایا رات کا جو پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے میں میں اپنے نانا جان کی ذات پر درود پڑھتا ہوں، اور رات کا جو دوسرا حصہ ہے فرمایا اس میں استغفار کرتا ہوں۔ اب اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ استغفار کیوں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ گناہ گار تھے۔ بھائی وہ محفوظ تھے، گناہ نہیں تھے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب متقی بندہ، اللہ کا نیک صالح بندہ استغفار کرتا ہے تو اس استغفار کی وجہ سے متقی بندے کے اللہ رب العزت کی ذات برکات درجات بلند فرما دیتا ہے۔ فرمایا رات کے دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں۔ فرمایا جب رات کا تیسرا حصہ آتا ہے، فرمایا شب برات کی رات کے تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی نوافل ادا کرتا ہوں۔ طاؤس یمانی کہتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا نا تو میں نے پوچھا حضرت آپ امام حسن پاک آپ اس طرح رات گزارتے ہیں، جو اس طرح رات گزارے اس کو پھر کیا اجر ملتا ہے؟ اب سنیے امام حسن کا جواب، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اور مولا علی نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ شب برات کی رات کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت کی ذات ببرکات اس بندے کو مقربین کی فہرست میں لکھ دیتا ہے، اللہ اسے مقربین کی صف میں لکھ دیتا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، شب برات اس کے علماء نے کئی معنی لکھے ہیں، کئی معنی۔ اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب برکت بھی کہتے ہیں، شب رحمت بھی کہتے ہیں، شب نجات بھی کہتے ہیں۔ اور امام غزالی نے جو اس کے نام لکھے نا، امام غزالی نے ان میں سے ایک نام یہ لکھا، فرمایا یہ شب حیات ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرمایا جو اس رات کو زندہ کرتا ہے، یعنی ذکر اذکار کرتا ہے، نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جو اس رات کو زندہ کرتا ہے اللہ پھر اس کے دل کو زندہ فرما دیتا ہے۔